اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے آپ کی خدمت میں علی احمد ہوں، اور اس وقت میں 15 پارہ کا پہلا ربع تلاوت کر چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ آپ آیات سامنے رکھ کر اور اس کا ترجمہ سنیں، اور اگر یہ آپ پریکٹس بار بار جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ جن کو ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے انہیں ترجمہ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کو انشاءاللہ ترقی ملتی ہے۔ تو آئیے ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان و رحیم۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، جو ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اطلاع بھی دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور خوب بلندی حاصل کرو گے۔ اس کے بعد جب پہلے وعدہ کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جو بہت سخت قسم کے جنگجو تھے، اور انہوں نے تمہارے دیار میں چن چن کر تمہیں مارا، اور یہ ہمارا ہونے والا وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور اموال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں بڑے گروہ والا بنا دیا۔ اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اس کے بعد جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسری قوم کو مسلط کر دیا تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر بھی قابو پا لیں اس سے باقاعدہ تباہ و برباد کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم پھر سزا دیں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے اعداد معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے، اور روز قیامت اس سے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ہم تو اس وقت تک
عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور ہم نے جب بھی کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیے، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کے تم امیدوار ہو ان افراد سے کنارہ کش بھی ہونا پڑے تو ان سے نرم انداز سے گفتگو کرنا، اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو اور نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع یا تنگ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کا خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور خبردار اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہ کرنا، کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ یہ بدکاری ہے اور بہت برا راستہ ہے، اور کسی نفس کو جس کو خدا نے محترم بنایا ہے بغیر حق کے قتل بھی نہ کرنا، کہ جو مظلوم قتل ہوتا ہے ہم اس کے ولی کو بدلے کا اختیار دے دیتے ہیں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے، کہ اس کی بہرحال مدد کی جائے گی، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، مگر اس طرح جو بہترین طریقہ ہے یہاں تک کہ وہ توانا ہو جائے، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، کہ یہی بہتری اور بہترین انجام کا ذریعہ ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا، کہ روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور وہ زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کہ نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سر اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کی وحی تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف کی ہے، اور خبردار خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا کا شریک قرار نہ دینا، کہ جہنم میں ملامت اور ذلت کے ساتھ ڈال دیے جاؤ گے۔ کیا تمہارے پروردگار نے تم لوگوں کے لیے لڑکوں کو پسند کیا اور اپنے لیے ملائکہ میں سے لڑکیاں بنائی ہیں؟ یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، جو تم خود سمجھتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں سب کچھ طرح طرح سے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں لیکن ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر خدا کے ساتھ کچھ اور خدا بھی ہوتے تو اب تک صاحب عرش تک پہنچنے کی کوئی راہ وہ نکال لیتے۔ وہ خدا پاک ہے اور بے نیاز ہے، اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ ساتوں آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ پروردگار بہت برداشت کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب قائم کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں کو بہرا بنا دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ باہم رازداری کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو، ذرا دیکھو کہ انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، اور اس طرح ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے۔ ترجمہ ختم ہو گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد بھی کائنات کی دیگر مخلوقات کی طرح تسبیح کرنے کے بجائے اس قدر غافل ہو گیا ہے کہ ان کی تسبیح کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے، جبکہ کائنات کا ہر ذرہ اپنی زبان حال سے محو تسبیح ہے اور اس کی عظمت و جلالت اور وحدانیت و کبریائی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بقول عرفاء اللہ کی دو کتابیں ہیں، ایک قرآن حکیم ہے اور ایک کتاب کائنات ہے، جس کا لفظ لفظ اور صفحہ صفحہ اس کی عظمت و جلالت کی تسبیح کر رہا ہے اور اس کی خالقیت و مالکیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جب عام ذرات کائنات محو تسبیح ہیں تو ان افراد کا کیا کہنا جن کا وجود ہی سراپا عظمت پروردگار کی نشانی ہے۔ آیت کریمہ سے ان روایات کی بھی تصدیق ہوتی ہے جن میں خاک شفا کی تسبیح پروردگار کرنے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر ذرہ کائنات محو تسبیح ہے تو ان ذرات کا کیا کہنا جن میں خون فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذب ہو جائے، جس نے وقت آخر بھی ذکر خدا کرتے کرتے جان آفرین کے حوالے کر دی ہو، مر گئے پیاس میں دم عشق کا بھرتے بھرتے، قاتل آیا بھی پے قتل تو ڈرتے ڈرتے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔